صاحب سے سوال عرض ہے کہ تراویح کی رکعتیں 8 ہیں یا 20؟ کیونکہ آج کل 8 رکعتیں ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی اور مشکات اور موطا امام مالک کی روایت بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو 11 رکعتیں پڑھانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث پاک سے دلیل ہی نہیں پکڑی جا سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حدیث مضطرب ہے، اس میں اضطراب پایا جا رہا ہے، اور اس اضطراب کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو راوی ہے محمد بن یوسف، اس سے ابن نصر نے جو روایت کی ہے وہ 13 کی روایت کی ہے بطریق اسحاق، اور محدث عبد الرزاق نے انہی سے دوسری اسناد سے 21 کی روایت نقل کی ہے، اور جو موطا امام مالک میں ہے وہ ان سے 11 کی رکعت موجود ہے کہ 11 رکعتیں ہیں۔ اب یہ دیکھیں، ایک ہی راوی کہیں پہ 11 بیان کر رہا ہے، کسی جگہ پہ 13 بیان کر رہا ہے، کسی جگہ پہ 21 بیان کر رہا ہے۔ اتنے متضاد جب ایک راوی کے بیان ہو تو اس کو اضطراب والی روایت کہتے ہیں، اس کو مضطرب کہتے ہیں۔ یہ جو روایت ہے یہ مضطرب ہے، اس میں اضطراب ہے۔ اگر آپ نے اس کی تحقیق دیکھنی ہو تو آپ فتح الباری جلد 4 پڑھیں، اس سے آپ کی مزید تحقیق دیکھ سکتے ہیں۔ اب جو یہ روایت پیش کرتے ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں محمد بن یوسف کے اتنے متضاد بیان ہیں، اور جب اتنے متضاد بیان ہو جائیں تو وہ روایت بندہ پیش بطور دلیل نہیں کر سکتا۔ پہلی بات یہ۔ دوسرا جواب اس کا جو ملا علی قاری نے دیا ہے، اس کے علاوہ عبد البر نے دیا تھی۔ پہلے 8 رکعتیں پڑھتے تھے حضرت عمر کے زمانے میں، پھر 12 پڑھتے تھے تخفیف کی وجہ سے، اور پھر آخر میں جو قرار ہوا وہ 20 پہ ہوا، اور 20 پہ قرار ہو گیا۔ جب 20 پہ قرار ہو گیا پھر کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی۔ آپ ہمیں جب 20 کے قرار کے بعد ایک صحابی لا کے دکھا دیں، ایک تابعی لا کے دکھا دیں جس نے 8 رکعتیں پڑھی ہو۔ اس لیے 8 جو روایت کہتے ہیں 8 روایت پڑھنی چاہیے، وہ من گھڑت اور جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے ان کو ہم تنبیہ کرتے ہیں۔ جو 20 پڑھتے ہیں ان کا تمسخر اور مذاق نہ اڑائیں، یہ سنت مصطفیٰ سے بھی ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، اس کو امام بخاری کے استاد مصنف ابن ابی شیبہ نے نقل کیا ہے، اس کو مجمع الزوائد میں امام حیثمی نے نقل کیا ہے، اس کے علاوہ ملا علی قاری نے شرح نقایا میں نقل کیا ہے، اس کے علاوہ اس کو اشیۃ اللمات میں شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے نقل کیا ہے، اس کے علاوہ فتاوی عزیزیہ میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے نقل کیا ہے۔ بیان کون کر رہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کر رہے ہیں کہ حضور پاک کتنی رکعتیں پڑھتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتاً۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جب تراویح پڑھتے تھے تو ان کی رکعت 20 ہوتی تھی۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں شاہ صاحب، یہ جو آپ نے روایت بیان کی ہے اگر اس کو کوئی ضعیف قرار دے تو اس پر آپ کیا دلیل پیش کریں گے؟ بعض اب اس کو ضعیف کہہ کے ختم کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ روایت ضعیف ہے اس لیے آپ یہ پیش نہ کریں۔ ہم مانتے ہیں کہ روایت ضعیف ہے، لیکن اس قدر بھی ضعیف نہیں ہے کہ اس کو بالکل ہی ختم کر دیا جائے۔ لوگوں نے اس کو ضعیف تو کہہ دیا لیکن بدقسمتی یہ نہ دیکھا کہ اس میں ضعف کس قدر ہے۔ اب میں اس کے ضعف کے حوالے سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے فتاوی میں نقل کرتے ہیں، جلد اول میں نقل کرتے ہیں، صفحہ 119 پہ نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا ایک راوی ابراہیم بن عثمان وہ ضعیف تو ہے لیکن اس قدر ضعیف نہیں ہے کہ اس کو مطلقاً ہی نظر انداز کر دیا جائے، اس کو دیکھا ہی نہ جائے، اس قدر بھی وہ ضعیف نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے ضعیف ہے، اگر اس کے معارض اس کے مقابلے میں کوئی حدیث صحیح آ جاتی تو یہ ثابت ہو جاتی، لیکن اس مذکورہ حدیث کے مقابلے میں کوئی حدیث صحیح ہے ہی نہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں جو یہ روایت ہے اس کو جو ضعف پہنچا ہے وہ نیچے والے راویوں سے پہنچا ہے، اوپر حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی جلالت علمی اور ان کی ثقات کا کون منکر ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جو یہ روایت ہے اس روایت کو صحابہ کرام نے قبول کیا، پھر پوری امت نے قبول کیا۔ جب صحابہ نے قبول کیا اور پوری امت نے قبول کر لیا تو اس کا جو ضعف ہے وہ رفع ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ اب ایک قاعدہ ہے کہ جو ضعیف روایت ہو وہ تلقی بالقبول سے اور عمل اسلاف سے
کبھی ہو جاتی ہے۔ اب اس قاعدے کو غیر مقلدین کے سردار مولانا امرتسری نے نقل کیا ہے، اپنے فتاوا میں نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اگر دیکھنا ہو تو 19 اپریل کی آپ اخبار دیکھیں، اس میں یہ قاعدہ نقل ہے کہ ضعیف روایت تلقی بالقبول سے کبھی ہو جاتی ہے۔ اب جو ہمارے روایت کو ضعیف کہتے ہیں ان کو بھی جواب دے دیا، ضعیف ہے لیکن اس قدر بھی ضعیف نہیں ہے کہ اس کو مطلقاً ہی نظر انداز کر دیا جائے۔